الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جو گزرا ہے یہ 22 رجب کا دن ہے، اور 22 رجب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ چند باتیں ضروری عرض کروں گا اور آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تمام اہل بیت وہ اس امت میں سارے انبیاء علیہ والسلام انبیاء علیہ والسلام کے بعد ان کا بڑا مقام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوں یا اہل بیت ہوں، تو شرف صحابیت میں انہیں صحابی ہونے کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایک ہی مقام ہے، سب کی عظمت بلند ہے۔ شرف صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک وہ صحابی کہ جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 23 سال گزارے، اور ایک وہ صحابی جس نے چند لمحے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ شرف صحابیت میں وہ برابر ہے، ان کا ادب، احترام، عظمت اپنی جگہ ہے، بہت بلند ہے۔ مرتبوں میں ضرور فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں انبیاء کے بعد 4 صحابہ کا مقام سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مرتبوں کا فرق ہے، یہ درجات کا فرق ہے، لیکن جو شرف صحابیت ہے نا، اس میں سارے صحابہ برابر ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں صحابی تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، فلاں صحابی تو صلح حدیبیہ کے۔ کوئی بھی اگر صحابی نبی علیہ السلام کا بن گیا تو اس کا رتبہ بلند ہو گیا، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن ومات علی الاسلام۔ صحابیوں سے انسان کو کہتے ہیں کہ جو اس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ صحابی کی تعریف۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی وہ مظلوم شخصیت ہیں، وہ مظلوم صحابی ہیں کہ جن کو صرف اتنا یاد رکھا گیا کہ ان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی ہے، بس اس سے زیادہ ان کا اور کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ پھر اس میں اتنے رنگ بھرے گئے، اتنے رنگ بھرے گئے، جیسے واقعہ کربلا میں لوگوں نے اتنے رنگ بھرے، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ سچائی بھی اس کے اندر گم ہو گئی۔ ایسے صرف اتنا یاد رکھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، پھر اس میں اتنے جھوٹ بولے گئے، اتنے اس میں رنگ بھرے گئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ اس گرد و غبار کے نیچے چھپ گئی ہے۔ حالانکہ میں کبھی حیران ہوتا ہوں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے جو اولاد چلی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آگے جو اولاد چلی جن کو علوی اور عباسی کہتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی خوفناک جنگیں ہوتی رہی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا اپنے بیانوں میں۔ اور وہ کالی بھیڑیں جن کو میں کہتا ہوں، کالی بھیڑیں جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف زہر اگلتے ہیں، وہ تو کبھی بھی عباسیوں اور علویوں کی لڑائیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سنیوں کے اندر ایک غلاظت بھرنا چاہتے ہیں ان کے ذہنوں میں۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اسے یہ کہا بھی جب تو ہمارے بیان سنتا تھا تو بتا ایمانداری سے تیرے دل میں صحابہ کی محبت تھی، جب سے تو نے اس کے بیان سننے شروع کیا تو اب تیرے دل سے صحابہ کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مظلوم صحابی ہیں، وہ مظلوم شخصیت ہے تاریخ کی کہ جن کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ بھی نسبت ہے کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں ان کی بہن، سکی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی زوجہ ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کے ماموں جان ہیں، خال المومنین، ماموں جان ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے متعدد بار دعائیں لی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی ہے، ان کی ہدایت یافتہ ہونے کی دعا فرمائی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ علاوہ سے نبی علیہ السلام نے ان کی حکومت اور سلطنت کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے معاویہ کو جزائے خیر دے کہ جو میں نے اس کو اللہ کے حکم سے اپنا کاتب بنایا ہے۔ کاتب وہی تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں تو دلائل ہمارے ذمہ ہیں، آئیں ہم سے بات کریں، ہم انہیں دلائل دکھائیں گے۔ مرزا جیل میں کہتا ہے نہیں وہی کہاں لکھتے تھے، وہ تو حضور کے خطوط لکھتے تھے۔
عقل کے اندھے ہیں وہ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے واضح حدیثیں موجود ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ واضح لکھے کہاں یکتب الوحی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وحی بھی لکھتے تھے, وحی کے علاوہ خطوط بھی لکھتے تھے. ایسے مولوی صاحب تھا وہ بھی ساری زندگی یہی کہتا رہا, کاتب وحی کہاں تھے, وہی کہاں لکھے کرتے تھے. یہ کیا آخر یہ لوگ چاہتے ہیں, سنیت کا لبادہ اوڑھ کے تو ایسے حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے متعدد بار انہیں دعائیں دی ہیں, ان کی حکومت کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. نبی علیہ السلام نے انہیں ان کے ہاتھ میں وحی کا قلم تھما دیا ہے. یہ منصب اور اعزاز نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا, اور حضور پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے عطا فرمایا. اتنے بات سمجھ آ گئی ہے حضرات کو. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اور بھی بڑی نسبتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے. نبی علیہ السلام کو وضو کروایا ہے, اور نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک خوش ہو کے امیر معاویہ کو پہنا دی. نبی علیہ السلام کے بال ان کے پاس تھے, ناخن ان کے پاس تھے, نبی علیہ السلام کی قمیص ان کے پاس تھی. بات سمجھ آ رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ جب اٹھے گا قبر سے تو اس پر ایمان, نور ایمان کی چادر ہوگی. بات سمجھا دی ہے, نور ایمان کی چادر ہوگی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اگر ایک دعا کسی کو دے دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے. پھر سب سے بڑا اعزاز تو ہے صحابی ہونا. لوگ شرم نہیں آتی ان کو, کیسے منہ پھاڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے خلاف بھونکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. انہیں خطرہ کچھ بھی خوف محسوس نہیں ہوتا, کچھ بھی خوف محسوس نہیں ہوتا. تو یہ نسبتیں ہیں ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا زمانہ آیا, تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 20 سال شام کے اندر گورنر رہے, گورنر اور کامیاب. ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو وہاں شام کے اندر تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کو دیکھا کہ بڑا ٹھاٹ باٹ کا لباس پہنا ہوا ہے جی, اور ساتھ باڈی گارڈ بھی ہیں, کافی لوگ ہیں. اور تمہیں رضی اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا میرے معاویہ یہ کیا ہے, ایک تو تم نے ایسا فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے, تمہارے ساتھ گارڈ بھی ہے, اور سنا کہ دروازے پر بھی گارڈ رکھتے ہو. تو امیر معاویہ رضی اللہ فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں پر دشمن کے جاسوس بہت زیادہ رہتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں انہیں نہ دکھائیں تو ان کے دلوں میں رعب اور خوف نہیں بیٹھے گا. یہ چیزیں ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ دشمن کے دل میں ہمارا خوف بیٹھے, داغ بیٹھے, اور لوگ میں اس لیے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ ان کی سائشوں سے ہم باخبر رہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ خاموش ہو گئے. بعد میں کسی نے کہا حضرت امیر معاویہ تو اپنے آپ کو بچا گئے, تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو امیر معاویہ کو ہم نے یہاں پر مقرر کیا ہے. اور عمر بتائیں اللہ اکبر, عمر کی جو نگاہ تھی نا وہ بڑی فراست والی نگاہ تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس کو پاس کرتے وہ حقیقی معنوں میں اس کام کا اہل ہوتا تھا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں تم کسرا و کیسرا کی بات کرتے ہو اور امیر معاویہ کو نہیں دیکھتے, وہ تمہارے عرب کا کسرا ہے. اتنا اعتماد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. باقی جہاں تک بات ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ یزید ان کا بیٹا تھا. بھئی یزید ان کا بیٹا تھا تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ زندہ کو مردہ سے پیدا فرما دیتے ہیں, مردہ کو اللہ زندہ سے پیدا فرما دیتے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا, پیغمبر ہے, بیٹا کے نام کافر ہے, نہیں مسلمان ہوا, بلاتے آوازیں لگاتے رہے بیٹا آجو, نہیں سوارو کچھ نہیں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, والد آزر کافر ہے, قرآن میں موجود ہے, وہ جہنم میں جائے گا, حدیث میں موجود ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی وجہ سے لعن طعن کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا یہ سراسر دشمنی ہے, اور اندر وہ بغض اور حسد کی آگ ہے, ورنہ نبیوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہتے لوگ. دوسرا کہتے ہیں کہ مولا علی سے جنگ کی تھی, تو میں نے جمعہ پر اس پر تفصیلاً عرض کر دیا کہ مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. مولا کا معنی سردار, مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں بھی آپ فیصلہ فرما دیں. آج لوگ کہتے ہیں جنگ ہوئی جنگ ہوئی, کیا اللہ کے نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا؟ کیا سیدنا حضرت موسیٰ, حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا اختلاف نہیں ہوا؟ اختلاف کس میں نہیں ہوتا؟ اگر ماں باپ میں اختلاف ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ بیٹے کو حق حاصل ہے کہ وہ باپ کے ساتھ ہو کے ماں کو گالیاں دے یا ماں کے ساتھ ہو کے باپ کو گالیاں دے؟ کیوں جی؟ کبھی ایک بندہ نے مجھ سے سوال کیا, لڑکے نے, کالج میں پڑھتا تھا, مجھے کہنے لگا جی جب دو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. میں نے کہا غلط, کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دونوں سچے ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی دونوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن درمیان میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. میں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا
لوگوں نے جنگ صفین کے بعد جب ادھر بھی لوگ شہید ہوئے ادھر بھی لوگ شہید ہوئے. میں اس پر تفصیلاً بات نہیں کر رہا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. اس میں ہمارے بزرگوں نے ایک ایک اعتراض پر الحمدللہ کھل کے اس کے جواب دیے ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تقریروں میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک ایک اعتراض کو صاف کر دیا. میں صرف اشارہ تک کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بندہ کے پوچھنے لگا، حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے مخالف لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو کیا سمجھے، یہ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شرک سے تو بھاگ کے اسلام میں آئے ہیں، شرک سے بھاگ کے اسلام. پھر وہ کہنے لگا جی منافق ہیں. آپ نے فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں. کہا پھر ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ وہ جو ہماری طرف سے لوگ قتل ہوئے وہ بھی جنتی ہیں، جو دوسری طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان پر بغاوت کی ہے، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان پر بغاوت کی ہے. جتنا ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے ان کا بھی اتنا ایمان ہے، جتنا ہمارا نبی علیہ السلام پر ایمان ہے ان کا بھی اتنا ایمان ہے، جتنا ہمارا دین ہے جو اسلام ہے ان کا بھی دین اسلام ہے. صرف ہمارا اختلاف خون عثمان میں ہوا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس خون سے بری ہوں. مطلب یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ خط لکھا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کا جو اسلام میں مرتبہ ہے اس کا ہمیں پتہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کا اسلام میں بہت رتبہ اور بڑا ہے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس وقت آپ کی بیعت کریں گے کہ جس وقت آپ کی فوج میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل ہے پہلے ان سے قصاص لیا جائے، پکڑا جائے، ان سے قصاص لیا جائے. ٹھیک ہے، جب وہ ان پر قابو پا لیں گے، ان سے قصاص لے گے تو ہم آپ کی بیعت کر دیں گے، ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے خلافت کے معاملے میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ فی الحال ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، وہ کثیر تعداد میں ہے، بڑی تعداد میں ہے کہ ہم ان کو قابو کر سکیں. جب ہماری طاقت اکٹھی ہوگی تو پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر ان کو مزید مہلت دی جاتی ہے تو کل کو کوئی اور یہ قدم اٹھا لیں گے، کیونکہ باغی تھے، سرکش لوگ تھے، وہ منافق لوگ تھے. وہ اس بات نے طول پکڑا، بالآخر صلح ہونے لگی تھی اور تقریباً مذاکرات کامیاب ہو گئے. دونوں طرف انہوں نے پڑاؤ کیا، رات کو منافقین آپس میں اکٹھے ہوئے ایک طرف اور انہوں نے کہا، یہ باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے لیکن یہ بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ کریں گے تو خبیثوں کی ساری خباثت کھل کے سامنے آ جائے گی، سنیوں کے لیے بادہ اڑنے والے. تو کہا کہ ان منافقوں نے آپس میں کہا کہ صبح کو یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور ہماری خیر نہیں ہے. ادھر تیر چلا دیے کچھ منافقوں نے اور ادھر آ کے ادھر تیر چلا دیے. اب دونوں فوجیں رات کو سوئی ہوئی ہیں، ہر ایک نے سمجھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے، تو بس اسی غلط فہمی میں لڑائی ہو گئی. بعد میں سیدنا علی رضی اللہ فرماتے تھے امام حسن کو کہ بیٹا کاش آج سے 20 سال پہلے میں فوت ہو گیا ہوتا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی. اور سیدنا طلحہ رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے سیدنا علی روتے تھے، چومتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے شل ہو گیا. سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ دوسرے فریق کی طرف شہید ہوئے تھے. اور ایک بندے نے آ کر کہا جی میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، میں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا ہے، حضرت زبیر کو شہید کر دیا ہے، حضرت زبیر کو. تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں. کہنے لگا واہ بھی واہ، چگا آپ نے اچھا مجھے انعام دیا. آپ نے فرمایا میں کیا کروں، حضور علیہ السلام کا فرمان تھا کہ جو میری پھوپھی کے بیٹے زبیر کو قتل کرے اسے جہنم کی خوشخبری سنانا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب یہ لوگ یہ باتیں نہیں بیان کرتے، کیونکہ یہ باتیں بیان کریں گے تو انہیں سیدنا علی کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ کہ امیر معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو. جس دن امیر معاویہ نہیں ہوں گے تم دیکھو گے کہ سر اپنے گردنوں سے یوں کٹ کٹ کے گرے گے جیسے حنظل درخت کا پھل کٹ کٹ کے گرتا ہے. کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں حلم اور بردباری بہت زیادہ تھی. آپ کا فرمان ہے کہ اگر میرے اور عوام کے درمیان ایک بال کا بھی فاصلہ ہونا میں اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اگر لوگ کھینچے تو میں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، وہ چھوڑا تو میں کھینچ لیتا ہوں. فرمایا جہاں پر میرا کوڑا کام کرتا ہے تلوار میں کام میں نہیں لاتا. اتنی ہی کہ نرم طبیعت کے مالک تھے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ باتیں لوگ، میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں ورنہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، میں نے یہ ضروری باتیں بتانی تھی، یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں یہ باتیں. بات سمجھا گئی. آخری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی. یہ حقیقت ہماری کتابوں میں بھی، مخالفین کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے. صلح کی، صلح کی. مولوی اسحاق سے سوال ہوا تھا نا جب وہ زندہ تھا، تو وہ بہت بولتا تھا سیدنا امام معاویہ رضی اللہ کے خلاف. کبھی امام حسن نے تو صلح کر رہی تھی نا، تو امام حسن کس کا خون ہے؟
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، بولو یار. جی جی تو وہ ڈرنے والے تو نہیں تھے نا. نہیں. تو جب صلح کر لی تو اس سے سوال ہوا بھی امام حسن نے صلح کر لی، کہتا ہے وہ تو ان کی نرم طبیعت تھی، اگر انہوں نے صلح کر لی تھی یہ کون سی ان کے حضرت امیر معاویہ کے حق ہونے کی نشانی ہے. ان کی طبیعت جو ہے نا حضرت امام حسن کی صلح پسند تھی. تو زیادہ الو کے پٹھے جانتا ہے، تو زیادہ جانتا ہے کہ امام حسن وہ نہیں جانتے تھے. سیدنا امام حسن نے صلح کی اور اس کے بعد امام حسین نے بھی بیعت کی. دونوں بھائی جب تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہر سال ان کے پاس جاتے تھے اور بڑے بڑے وظیفے لاکھوں کی تعداد میں حضرت ان کو وظیفے دیتے تھے. اس پر باقاعدہ حوالے موجود ہیں. اور سیدنا ابن عباس کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اہل بیت کا حصہ ہے نا، نبی علیہ السلام کے چچا ذات بھائی ہیں. تو باقاعدہ جاتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کی گواہیاں بھی ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. بات سمجھا رہی ہے؟ اور حضرت عقیل کون ہے؟ سیدنا علی کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت عقیل ہیں. باقاعدہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. جس وقت کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کفر اسلام کی لڑائی تھی نہیں، ایک رائے کا اختلاف تھا، طول پکڑ گیا، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اور جنگ ہو گئی. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں اس حقیقت پر مبنی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل بادشاہ تھے، وہ ظالم نہیں تھے. لوگوں نے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگوں نے اس میں اتنے رنگ بنے، اتنے جھوٹ بولے کہ الامان والحفیظ. تو بہرحال آج کا جو دن ہے یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں ان تمام مقدس ہستیوں کی محبت بھر دے، ان کی عقیدت بھر دے اور ان کی محبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے اور ان کی گستاخی، بے ادبی کسی بھی اعتبار سے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ.